نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتے ہم نے سورہ تکویر کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا بفضل اللہ وعونہ۔ آج اب ہمیں سورۃ الانفطار کا مطالعہ کرنا ہے۔ حسب سابق آج بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ شیخ القراء محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی زبانی سنیں گے، اور یہ آخری صورت ہے ہمارے پاس۔ یہ 5 صورتوں کی قرأت کا ایک ریکارڈ تھا، سورہ نبا سے اور یہ سورۃ الانفطار تک۔ تو آپ متن آپ کے سامنے ہے اور تلاوت آپ شیخ القراء محمود خلیل حسری کی زبان سے سنیے۔ وإذا القبور بعثرت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الى آخر السورہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الانفطار کا مطالعہ شروع کریں، مجھے پچھلے درس میں جو مجھ سے ایک سہو ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصحیح کر دوں اور وہ بھی ریکارڈ پر آ جائے. میں نے سورہ تکویر کے آخری حصے اور سورۃ النجم کے ابتدائی آیات کا جو تقابلی مطالعہ کرایا تھا، اس میں میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ صاحبکم کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ان دو مقامات پر آیا ہے. اصل میں تو تقابل کرانا چاہتا تھا کہ یہ دو مقامات اس اعتبار سے بہت ممتاز ہیں، ممیز ہیں، نمایاں ہیں کہ دونوں میں مضمون ایک ہی ہے. یعنی سلسلہ وحی کی دو کڑیاں، کہ پہلی کڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کی باہمی ملاقات اور رویت، حضور کا حضرت جبرائیل کو دیکھنا ان کی اپنی اصلی ملکی شکل میں، یہ مضمون ہے دونوں مقامات پر. تو دونوں مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے صاحبکم کے لفظ سے ہوا ہے. سورۃ النجم میں شروع میں اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر ہے، اور سورۃ التکویر میں پہلے حضرت جبرائیل کا ذکر ہے، پھر حضور کا وما صاحبکم بمجنون. تو نوٹ کر لیجئے کہ دو اور مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں حضور کے لیے صاحبکم یا صاحبہم کے الفاظ آئے. سورہ سبا میں آیا ہے، لوگوں سے کہا گیا غور کرو، سوچو، اپنی امکانی حد تک اس مسئلے کی گہرائی میں اترو. ما بصاحبکم من جنہ، تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی اگر ذرا غور کرو گے دیانتداری کے ساتھ. تمہارا دل گواہی دے گا اور یہ حقیقت مبرہن ہو جائے گی کہ تمہارے یہ صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، ان پر کوئی جنون کا حملہ نہیں ہوا ہے، یا کوئی آسیب ان پر مسلط نہیں ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہی مضمون آیا ہے سورۃ الاعراف میں، ما بصاحبہم من جنہ. فرق صرف یہ صاحبکم وہاں خطاب تھا براہ راست کفار مکہ سے، یہاں گویا کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے صیغہ غائب میں. ما بصاحبہم من جنہ، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نہ کوئی جنون کا حملہ ہے نہ ہی وہ آسیب زدہ. تو گویا کہ یہ کل 4 مقامات ہو گئے قرآن مجید میں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے 3 جگہ پر صاحبکم اور 1 جگہ پر صاحبہم کے نام سے. اب آئیے سورۃ الانفطار کی طرف. قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے مجموعوں کے اعتبار سے جو 7 گروپ ہیں، آج پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم ان 7 میں سے آخری اور 7ویں گروپ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ گروپ تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے. اس میں مدنی صورتوں کا حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر، اور جو بھی ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف ہے کہ آیا وہ مدنی ہے یا مکی ہے. یہ تو جب آخری حصے میں ہم پہنچیں گے تو پھر تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہوگی. اور یہ در حقیقت وہی لفظ ریسیپروکل جو میں بار بار استعمال کیا کرتا ہوں، عکسی ترتیب. پہلے گروپ کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ
سوا چھ پاروں پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مکی صورت چھوٹی سی ایک صورت ہے حجم کے اعتبار سے، چاہے اپنے فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے وہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن ہے، مکمل قرآن، والقرآن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ آیات 7 اور اس کے بعد 4 صورتیں جو ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، بڑی طویل ترین صورتیں قرآن حکیم کی، یہ 4 صورتیں مدنی ہیں۔ تو گویا کہ بالکل برعکس کیفیت جو ہے آخری گروپ میں ہے کہ سورۃ الملک سے لے کر مسلسل یہ صورتیں جو چل رہی ہیں مکیات ہیں، اور آخر میں چند صورتیں چھوٹی چھوٹی آئیں گی کہ جو مدنی ہیں۔ نہ صرف یہ گروپ بلکہ اس سے پہلا گروپ یہ جو ہے ان کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دونوں گروپوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انذار ہے، خبردار کرنا، قیامت کی خبر دینا، اور وہ لوگوں کو متنبع کر دینا، وارن کر دینا۔ وہ گھڑی آ کر رہے گی، ان الساعۃ لآتیۃ، وہ آ کر رہے گی، وہ تو شدنی ہے، ہو کر رہے گی۔ لہذا ابھی سے ہوش میں آؤ اور اس کی فکر کرو کہ اس روز تمہیں کھڑے ہونا ہوگا اپنے رب کے حضور میں، جواب دہی کرنی ہوگی۔ انذار گویا کہ ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے۔ پھر ان صورتوں میں سے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ 6 صورتیں تو وہ ہیں کہ جو 3 کے سب گروپس پر مشتمل ہیں۔ ایک صورت ان میں منفرد مزاج کی ہے، سورۃ الملک منفرد ہے، لیکن اس کے بعد سورہ نون اور سورہ حاقہ ان کے درمیان نسبت موجود ہے جوڑے ہونے کی۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے اور سورہ نوح ہے، یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، جوڑا ہے، لیکن یہ کہ سورۃ الجن بڑی منفرد صورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے پورے قرآن حکیم۔ لیکن پھر سورہ مزمل سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو آخر تک یہ جوڑوں پر مشتمل ہے، ان میں کہیں کوئی اب استثناء نہیں آئے گا، 2 صورتوں کے نہایت حسین جوڑے۔ البتہ کہیں کہیں ان میں 4 سوروں کی نسبت پیدا ہو گئی، 4 صورتوں کے گروپ ہیں کہ ان میں کوئی خصوصی امتیازی شان ہے، کوئی قدر مشترک ہے 4 صورتوں کے مابین۔ ایک تو 4 سورہ، یہ لفظ سب سے پہلے میرے ذہن میں جو آیا تھا وہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ لفظ سب سے پہلے ان صورتوں کے ضمن میں میرے ذہن میں آیا، ورنہ عام طور پر 5 سورات کا لفظ تو چلتا ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ 4 سورہ نور و ظلمت، اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھنا بھی شروع کیا تھا، جیسے کہ میں شاید بتا بھی چکا ہوں۔ اسی طرح کا ایک 4 سورہ یہ ہے، اور اس کی میں نے پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ سورہ تکویر، سورۃ الانفطار، پھر سورۃ المطففین، پھر سورۃ الانشقاق، یہ 4 جو ہے ایک سب گروپ ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ ان میں سے جو 2 جوڑے بنتے ہیں تو دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں، پہلے جوڑے کی دوسری صورت سورۃ الانفطار جو آج پڑھنے چلے ہیں، اگلے جوڑے کی دوسری صورت آئے گی سورۃ الانشقاق، ان میں تو بڑی گہری مشابہت ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، یہ اصل میں آج میں جب دیکھ رہا تھا آج کے درس کے لیے تو یہ میری نگاہ سے گزری ایک حدیث جو مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں وہ اس کو روایت اس کو نقل کیا ہے، اور اس سے میرے اس خیال کی بڑی تائید ہوئی اور مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ یہ حدیث آپ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ مسند احمد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے اور بھی بعض دوسری کتابوں میں، اور یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ صحیحین میں نہیں ہے، یعنی صحیحین کے بعد مسند احمد اور ترمذی اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کانہ رأى العین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اس کی خواہش ہو، جسے اس سے خوشی محسوس ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے گویا کہ واقعتاً بچشم سر دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر، اور اذا السماء انفطرت یعنی یہ سورۃ الانفطار، اور اذا السماء انشقت جو سورۃ الانشقاق آئے گی اگلے جوڑے کی دوسری صورت، ان 3 کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لیا کرے، تو اگر وہ واقعتاً حضور قلب کے ساتھ ان 3 صورتوں کو پڑھے گا
تو وہ قیامت کا نقشہ اس کے سامنے بالکل اس طرح آ جائے گا جیسے کہ وہ اپنے چشم سر سے دیکھ رہا۔ اب اس میں بھی وہی قدر مشترک ہے کہ جس کی طرف میری توجہ ہوئی اور اسی کی گویا کہ نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جامع الفاظ میں۔ اس میں جو تیسری صورت ہے سورۃ المطففین، اس کا کیا مقام ہے یہ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے درس ہوگا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ جہاں تک یہ جو دو صورتیں ہیں اور ان کے مابین جو صورت زوجیت ہے، نسبت زوجیت جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، جوڑے ہونے کی نسبت، سورۃ التکویر میں 12 مرتبہ آیا ہے اذا، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے، 12 مرتبہ۔ آیتیں 13 ہیں، اس لیے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، چونکہ وہاں ایک اضافی آیت آ گئی ہے اذا کے بغیر، تو پہلی 13 آیات میں 12 مرتبہ اذا آیا، اور گویا کہ جواب اس کا آیا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، اس لیے کہ جو بھی اس وقت سامنے آئے گا وہ اس کا اپنا حاضر کردہ ہوگا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اس کے اپنے افعال ہوں گے۔ ہم اس کا تقابل کیجئے تو سورہ انفطار میں 4 مرتبہ آیا، اذا الشمس اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب یہاں پر سپلٹ کر دیا گیا، جو حاضر کیا اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو نہایت گہری مناسبت جو ہے ان کے مابین موجود ہے، معنوی اعتبار سے جو بڑی گہری مناسبت ہے، اور میں نے بہرحال جتنی بھی تفاسیر کو دیکھا ہے کسی کا بھی ذہن ادھر نہیں گیا ہے، الحمدللہ کہ یہ بات بڑی ہی واضح ہو کر اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی ہے۔ اصل میں ان دونوں صورتوں کے جو بعد کے حصے ہیں، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ یہاں بیان ہوا ہے اور حضرت جبرائیل اور حضور کی ملاقات اور رؤیت کا، اس کا گویا کہ ان کے مضامین سے کوئی خاص قریبی نسبت یا ظاہری نسبت نہیں ہے، لیکن جب آپ سورۃ الانفطار سے تقابل کریں گے تو وہ نسبت سامنے آئے گی۔ ان دونوں صورتوں میں گویا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے، نہ ہی کسی واضح طور پر شرک کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی ساری گمراہی کیا ہے؟ یا تو ہے اعراض عن النبوہ والرسالہ، وحی کا انکار۔ وحی کے انکار کے کیا معنی ہے؟ رسالت کا انکار، نبی کو نبی بنانے والی شے جو ہے وہ وحی ہے۔ اور دوسرا ہے آخرت کا انکار، اور آخرت کے انکار میں بھی جیسے کہ نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، اس کی بڑی لطیف شکل یہ ہے کہ وحی کو آپ مشکوک بنا دیجئے۔ جب وحی مشکوک ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا سارا قصر جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ گیا، اس لیے کہ اس کی تو ساری بنیاد ہی وحی پر ہے۔ اسی طریقے سے انکار آخرہ کی بھی ایک بہت ہی لطیف شکل ہے، جس کے لیے ایک لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی استعمال کیا تھا، سٹل، بہت ہی لطیف۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی کورس شکل میں سامنے آئے، عام آدمی بھی اس کو دیکھ لے، ایک یہ کہ بڑے لطیف انداز میں آ رہی ہو اور بڑی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ملمع شدہ شکل میں ہو جس کو دیکھنا مشکل ہو جائے، بہت ہی سٹل انداز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انکار آخرہ کا وہ سٹل انداز یہ ہے، ارے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کیا لے گا کسی کو جہنم میں جھونک کر؟ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہے، بس بتا دیا ہے ذرا تاکہ لوگ درست ہو جائیں، یہ ایک ڈراوا ہے، ایک صرف یہ ہے، ورنہ حقیقت میں کہاں اس کی شان رحیمی، کہاں اس کی شان غفاری، وہ رحیم ہے، ودود ہے، اس سے کہاں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق، اپنے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا انسان، خلقتہ بیدی، خود فرمایا ہے میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا اسے آگ میں جھونک دے گا؟ نہیں، یہ ہونے والی بات۔ اب دیکھیے اس کا انداز کس قدر لطیف ہے اور کتنا یہ انسان کے جو جذبات لطیفہ ہیں ان کو اپیل کرنے والا ہے۔ یہ دو ہیں در حقیقت کے جو گمراہی کے وہ سب سے بڑی بنیادیں۔ ایک کو لے لیا سورہ تکویر میں، یعنی وحی کو مشکوک بنا دینا۔ اجی کیا پتا، یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی جن دیکھ لیا ہو انہوں نے، کوئی جو ہے بدروح جو ہے اس نے ان کے اوپر تسلط کر لیا ہو، آخر جن آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان پر بھی آ گیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، واقعتاً
صادق ہے الامین ہے، لیکن بھائی دھوکہ بھی تو آدمی کھا جاتا ہے، پورے خلوص سے کھا جاتا ہے، نیک نیتی سے کھا جاتا ہے، آخر جن بھی تو آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی بڑا سٹل انداز ہے، وہی کو مجروح کر دیجئے، مشکوک بنا دیجئے، نبوت اور رسالت کا سارا قصر زمین پر۔ اسی طرح اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اب اس کے حوالے سے آخرت کی نفی کر دیجئے، نہیں جی جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی گمراہی کے بڑے ہی لطیف انداز ہیں، ان میں سے ایک کو سورہ تکویر میں لے لیا اور دوسرے کو سورہ انفطار میں۔ تو یہ گویا کہ ان کے مابین بہت ہی یعنی گہری معنوی مناسبت ہے۔ باقی یہ کہ جو دو الفاظ جو آئے ہیں، اذا النجوم انکدرت سورہ تکویر میں اور اذا الکواکب انتصرت وہ یہاں اب سورۃ الانفطار میں آئیں گے، کس قدر قرب ہے۔ اسی طریقے سے اذا البحار سجرت سورہ تکویر میں، اذا البحار فجرت یہ سورہ انفطار میں، کس قدر لفظی مناسبت ہے، قرب ہے۔ آسمان کا ذکر جو ہے سورۃ الانفطار شروع سے ہو رہی ہے، اذا السماء انفطرت، لیکن یہ کہ سورۃ تکویر کے اندر درمیان میں آیا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ تو گویا کہ تین جو ہیں وہ تو بہت ہی مشابہت کی حامل ہیں آیات، اس اعتبار سے لفظی مناسبت بھی ہے۔ گویا کہ آغاز کی مناسبت، مرکزی مضمون کی مناسبت، معنوی اعتبار سے دونوں کا مل کر مضمون کو مکمل کرنا، کہ ان کا انسان کی ضلالت اور گمراہی کے جو نہایت لطیف انداز ہیں ان میں سے ایک ہے وحی کو مجروح کر دینا، مشکوک بنا دینا، تاکہ نبوت و رسالت کا پورا قصر زمین پر آ جائے۔ ایک ہے اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دینا کہ یہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نہایت لطیف انداز میں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور دونوں ان دونوں صورتوں میں آ گئی ہیں۔ اب آئیے آگے چلیں ہم۔ اس کی جو ابتدائی یہ 4 آیات ہیں، ان میں فقہ اللغہ کا ایک لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں، فقہ اللغہ۔ یہ اصطلاح ہے کہ لغت کا گہرا فہم حاصل کرنا۔ عربی زبان میں خاص طور پر ایک خاص اس کا وصف ہے، اور وہ یہ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے 99.9% الفاظ وہ ہیں جو 6 حرفی مادے سے بنتے ہیں، بہت کم ہے، معدود چند، اسے آپ رباعی اور خماسی کہتے ہیں، ورنہ ثلاثی ہیں، 3 حرفی مادے سے الفاظ بنتے ہیں۔ اور ان میں یہ ہے کہ جو الفاظ جن کے مادوں میں مشابہت ہوتی ہے، کوئی اشتراک ہوتا ہے حروف کا، ان کے معنی میں بھی قرب ہوتا ہے۔ وہ جو قرب معنوی ہے کہ جو حروف اصلیہ ہیں ان کی مشابہت کی بنا پر یہ خود یعنی عربی زبان کا ایک گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر فقہ اللغہ، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فقہ کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر کسی شے کو سمجھنا، تو عربی زبان کو سمجھنا ظاہر بات ہے اس کی پہلی الف بیتیں تو یہی ہوگی کہ آپ کو صرف کے قواعد آتے ہوں، نحو کے قواعد آتے ہوں، لیکن یہ کہ پھر معانی ہے، بیان ہے، لیکن ایک اس کا جو شعبہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہ اللغہ۔ تو میں آج کی ان 4 آیات کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کروں گا جس کا تعلق خاص طور پر عربی زبان کے اس پہلو سے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ انفطار کا لفظ بنا ہے، اس کا مادہ ہے فاطرہ، فطر، اس کے معنی ہے توڑ دینا، پھاڑ دینا۔ روزہ افطار کر لیا، اچھا اب اسی کے قریب فطر ہے تے کے ساتھ، اور اس فطر کے معنی میں بھی رکھنا۔ کوئی سلسلہ جاری تھا، درمیان میں ٹوٹ گیا، کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہوگا، فترت وحی۔ فترت وحی جو ہے سب سے بڑی، وہ تو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو 6 صدیاں بیتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بن رہا۔ پھر یہی لفظ آتا ہے فترت وحی کا، جبکہ حضور پر بھی وحی کے بعض اوقات جو ہے وقفے آ گئے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ سورۃ التکویر کے ضمن میں کہ کس قدر شاق آپ پر گزرے ہیں، اس لیے اس کو فترت کہتے ہیں۔ تو فاتارا، فاتر العقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ ہٹ گئی ہو اپنی جگہ سے، اور اس کے اندر جو ہے فطور پیدا ہو چکا ہو۔ تو یہ فطر جو ہے انفطار، پھٹ جانا۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ،
اور جب کہ ستارے بکھر جائیں گے. اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ نثر. نثر اور نظم کا تقابل کیجئے. نظم کسے کہتے ہیں؟ ہے تو وہی الفاظ، لیکن اگر وہ ایک نظم کے ساتھ ہیں، اس میں ایک حساب کتاب ہے، وزن ہے، یہ مصرع اور یہ مصرع، اس کا ایک ردم ہے، بحر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہیں اپنی جگہ پر، چاروں کھوٹیں ٹھیک جگہ ہے، تو وہ نظم کہلائے گی. گویا کہ وہ منظم عبارت ہے. وہاں قواعد، قوافی، بحر، ان سب کا جو ہے حساب رکھ کر پھر یہ کہ دونوں مصرے جو ہیں برابر وزن کے اندر، تو یہ ہے نظم. اور نثر کیا ہے؟ وہی الفاظ ہیں لیکن ان میں کوئی نظم نہیں، گویا کہ بکھرے ہوئے جیسے دانے آپ نے لیے بکھیر دیے. یہ نثر ہے. پھر نوٹ کیجئے، ایک تو نظم اور نثر کا تقابل ہو گیا. یہ الفاظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے ان کو تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور لفظ کا اس کا ساتھ تقابل کیجئے، نشر. نون شین رے. نثر اور نشر میں لکھنے میں صرف ایک شوشے کا فرق آئے گا، ورنہ وہی نون کا ایک نقطہ اور سا یا شین کے 3 نقطے اوپر نظر آئیں گے، آگے راہ ہے، تو ایک شوشہ آئے گا صرف.